اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب صوم درس نمبر 102 میں گمان شب سے افطار کی صورت میں شہید ثانی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رات ہونے کا گمان کرتے ہوئے افطار کرتا ہے، سحری کو جاری رکھتا ہے یا شام کے وقت روزے کو افطار کر لیتا ہے، تو اس صورت میں شہید ثانی نے کفارہ کے بارے میں جو تفصیل اور تحقیق پیش کی ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ شہید ثانی کا کفارہ کے متعلق تفصیلی نظریہ پیش ہوگا اور ان کا جو قول ہے تفصیل کا وہ ذکر ہوگا۔ سحری کے وقت گمان شب سے سحری جاری رکھنے کے حکم میں ان کی جو بحث ہے وہ بیان ہوگی۔ قواعد شرع کی روشنی میں بحث کو ذکر کیا جائے گا۔ متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص رات ہونے کا گمان کرتے ہوئے وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، شام کو افطار کرنا چاہتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو رات نہیں ہوئی تھی، یا جناب علی صبح کے وقت سحری کو جاری رکھا، معلوم ہوا کہ ابھی تو فجر ہو چکی تھی اور رات ختم ہو چکی تھی، تو اس میں شہید اول نے تو اتنی بحث کی تھی کہ اگر اس نے تحقیق پر قدرت ہونے کے باوجود فقط گمان پر اعتماد کرتے ہوئے جاری رکھا ہو تو اس کو فقط قضا کرنی چاہیے۔ ایک صورت یہ تھا کہ تحقیق کی قدرت نہیں ہے اور گمان پر عمل کیا ہے تو اس پر قضا بھی نہیں ہے، اور ایک صورت یہ تھی کہ اگر تحقیق پر قدرت نہ ہو اور نہ تحقیق پر قدرت ہو اور وہ کیا ہے تحقیق کر کے وہ افطار کرے اور بعد میں خطا ظاہر ہو جائے تو اس پر بھی قضا نہیں ہے۔ بحث اس صورت میں ہے کہ جب اس کی تحقیق پر قدرت ہے اور وہ گمان پر عمل کرتے ہوئے اگر افطار کرتا ہے اور خطا ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اگر یعنی روزے کے آخر میں تحقیق پر قدرت ہونے کے باوجود وہ فقط گمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے روزے کو ختم کر دیتا ہے تو چونکہ وہاں استصحاب نہار جاری ہوتا ہے تو اس پر نہ فقط قضا بلکہ اس پر کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اصل استصحاب کی وجہ سے اسے روزہ توڑنے کی اور روزے کی حالت میں اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس کو کفارہ دینا چاہیے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں صبح کے وقت اگر اس کو گمان ہو، تحقیق کر سکتا ہے لیکن وہ گمان ہے کہ جناب ابھی رات باقی ہے اور وہ سحری کو جاری رکھتا ہے، بعد میں خطا ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر کفارہ واجب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس شخص نے اس کے ساتھ اصل استصحاب بقائے لیل اس کی تائید کرتی ہے۔ تو اس نظریے کو ان کی عبارت میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے متعلقہ باتیں بھی ہوں گی۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً مَعَ ظُهُورِ الْخَطَأِ مُتَوَجِّهٌ، ہاں پہلی صورت میں فقط قضا کا واجب ہونا جب خطا ظاہر ہو جائے تو یہ نظریہ بہتر ہے۔ لِتَبْیِینِ افطارہ فی النہار، چونکہ اس کا افطار ہونا دن کو ظاہر ہو چکا ہے تو اس کو قضا واجب ہوگی، لیکن کفارہ کیوں واجب نہیں ہوگا اس کی آگے دلیل دیتے۔ وَلِلْأَخْبَارِ، روایات نے بھی فقط اس کے لیے قضا بتائی ہے، کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن لا کفارۃ علیہ، اس پر کفارہ نہیں ہوگا، لجواز تناولہ حینئذ بناء علی اصالۃ عدم دخول، چونکہ اس کے لیے کھانا جائز تھا، سحری کرنا جائز تھا اس وقت، اس بنیاد پر کہ استصحاب عدم
استصحاب بقائے لیل جاری کرتا ہے اور اصل عدم دخول نہار جاری کرتا ہے۔ وَلَوْلَا النَّصُّ عَلَى الْقَضَاءِ، بلکہ شہید ثانی فرماتے ہیں اس صورت میں قضا واجب ہونے کی اگر نص اور روایت موجود نہ ہوتی لَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِعَدَمِهِ، تو ہم کہتے کہ اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے۔ لِلْإِذْنِ الْمَذْكُورِ، چونکہ روایات میں چونکہ قضا آ گئی ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کہہ رہے قضا واجب ہے، ورنہ جو ہے اس کو اصل استصحاب بقائے لیل پر عمل کرتے ہوئے سحری کرنے کی اجازت موجود ہے۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ پہلی کیس میں جب رات کا استصحاب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ رات باقی ہے اور اس کو پھر گمان خطا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، فقط قضا اس پر واجب ہوگی۔ دو دلیل، کیونکہ جب اس کا گمان خطا ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ روز کے وقت اس نے کھانا کھایا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ روایات بھی اس پر فقط قضا کا ذکر کرتی ہیں لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ اس نے جو اصل استصحاب بقائے لیل کی وجہ سے اور اصل عدم دخول فجر کی وجہ سے افطار کیا تھا تو وہ جائز تھا اس کے لیے، اور پس کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر روایت وجوب قضا کی نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس نے جو مفطر کو انجام دیا ہے وہ اصل استصحاب پر عمل کرتے ہوئے ہے، تو پھر اس پر وجوب قضا کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے شہید ثانی کا نظریہ تفصیل کا۔ اما وجوب الکفارۃ علی القول المحکی فاوضح، یہ جو ہے ایک قول نقل کیا تھا شیخ طوسی سے اور فاضلین یعنی محقق اور علامہ ہلی سے کہ وہ مستصحب اللیل کے لیے قضا کو واجب قرار نہیں دیتے تھے، تو کفارے کا واجب نہ ہونا تو مزید واضح ہے، چونکہ جب اس پر قضا واجب نہیں ہے تو پھر اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس عبارت کو ہم نے تو اس طریقے سے حل کر دیا کہ شیخ طوسی اور علامہ اور محقق ہلی نے چونکہ استصحاب لیل یعنی سحری کے وقت اگر وہ گمان کرتا ہے تاریکی کی وجہ سے کہ ابھی جو ہے رات باقی ہے اور فجر نہیں ہوئی تو پھر اس پر قضا واجب نہیں ہوگی، تو کفارہ بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر عبارت مشکل ہے، یہاں پر فرمایا ہے کہ کفارے کا واجب ہونا اس منقول قول کی بنیاد پر زیادہ واضح ہے، کیونکہ عدم وجوب کفارہ تو نہیں ہے، کفارے کا واجب نہ ہونا اس قول کی بنیاد پر زیادہ واضح نہیں کہا، بلکہ کہا وجوب کفارہ زیادہ واضح ہے۔ تو جناب علی اس میں جو شرح الامہ کے شارحین اور جناب علی حاشیہ نگار ہیں ان میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں ایک عبارت جو ہے اس کو مضاف مان لیں، تقدیر میں رکھ لیں، اما عدم وجوب الکفارت۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کلمہ عدم جو ہے شہید ثانی سے یا اس کی کتاب کا نسخہ بنانے والوں سے رہ گیا ہوگا۔ بعض نے احتمال دیا ہے کہ اس عبارت میں جو وجوب ہے نا اس کا معنی سقوط اور عدم لے لیں، چونکہ وجوب کا ایک لغوی معنی وہی سقوط ہی ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے فَإِذَا وَاجَبَتْ جُنُوبُهَا، یعنی اذا سقطت جنوبها۔ تو بہرحال ایک قول یہ ہے کہ اس میں کلمہ حال کو مقدر رکھیں، مراد یہ اما حال وجوب الکفارت۔ دوسری قسم میں کفارے کے وجوب کا جو حال ہے کہ آیا وہ واجب ہے یا نہیں ہے، قول منقول کی بنیاد پر جس کو قیل کے لفظ سے نقل کیا تھا واضح ہے، کیونکہ وہ تو قضا کو واجب نہیں کرتے تو کفارے کو کیسے واجب کریں۔ تو بہرحال یہ ہمارے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر سیاق کے عبارت اور اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات وہی عدم کی طرف ہی جاتی ہے۔ اب خود شارع سے رہا ہے عدم یا جناب علی
معنی وجوب کو عدم میں لیں گے، جو بھی بہتر کسی کا ذوق ہو اس کو حل کرنا چاہیے۔ مراد وہی ہے کہ وجوب کفارہ کا جو مسئلہ ہے، جو حال ہے، قول منقول کی بنیاد پر وہ زیادہ واضح ہے۔ وہ تو اس کو قضا کو واجب نہیں کرتے تو پھر کفارہ کو کیسے واجب کریں گے؟ وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها، وعبارة المصنف هنا جيدة لولا اطلاق عدم الكفارة۔ اور شہید ثانی بہرحال بہت بڑے فقیہ اور جلیل القدر محقق تھے، وہ فرماتے ہیں اس مسئلہ میں بہت سے فقہا نے جو عبارتیں پیش کی ہیں وہ اس مسئلہ کی تحقیق سے قاصر ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے مسئلے کو واضح نہیں کیا۔ فتأملھا، تو جو ہم نے ابھی تک تحقیقات پیش کی ہیں ان کو غور کریں۔ وعبارت المصنف ہنا جیدۃ، شہید اول کی جو یہاں عبارت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ لولا اطلاق عدم الکفارت، اگر وہ کفارے کو دونوں صورتوں میں نفی نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے تو کفارے کو ذکر ہی نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبارت کفارے کے قائل نہیں رہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ شہید ثانی کی طرح تفصیل دیتے کہ رات کے وقت اگر جو ہے اس کو افطار کرے تو اس پر کفارہ ہونا چاہیے، چونکہ اصل بقائے نہار اس کے ساتھ جاری ہوتی ہے، اس حساب بقائے نہار اس کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ رات ہو چکی ہے اس کو افطار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صبح کے وقت، سحری کے وقت، چونکہ اس کے ساتھ اس حساب بقائے لیل ہوتی ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ بہت سے فقہا نے اس مسئلے میں بیانات دیے ہیں جو اس مسئلے کی تحقیق سے خالی ہیں، پس ان فقہا کی باتوں میں غور کریں تاکہ جو ہے شہید اول کے اس بات کو جان لیا جائے۔ تو اس بات کو جناب علی تأملھا شہید ثانی نے فرمایا، یعنی کچھ محققین کو علماء کی کتابیں پڑھنی چاہیے، فقط توضیح المسائل یا ان کتابوں تک جو کہ محض عوام کے لیے فتوے کی کتابیں ہوتی ان تک نہ رہے، بلکہ علمی اور استدلالی کتابیں پڑھیں۔ اور مصنف یعنی شہید اول کی اس کتاب میں عبارت بہت اچھی ہے اگر ان کے کلام میں عدم وجوب کفارہ کا اطلاق نہ پایا جاتا، چونکہ مصنف نے وجوب قضا کی بحث کی ہے لیکن ساتھ کفارے کا ذکر نہیں کیا، تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ دونوں قسموں میں کفارے کے قائل نہیں ہیں، انہیں تفصیل دینی چاہیے تھی۔ اور بعض محشین نے اس صورت میں شہید اول کے کلام کی تائید کرنے کی کوشش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شہید نے جو تینوں صورتوں میں کفارے کو ذکر نہیں کیا اور اس کی گویا نفی کر دی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہے، کیوں کفارہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت اور ایک گناہ کی نیت کی جائے اور یعنی عصیان اور نافرمانی کی نیت ہو۔ لیکن ان تین صورتوں میں افطار اس نے اس انداز سے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اپنا گمان رکھتا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ رات ہو چکی ہے، یا سحری کے وقت وہ تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ ابھی ٹائم باقی ہے، رات ہے، میں سحری کر لوں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فجر ہو چکی تھی۔ تو چونکہ اس نے اپنے گمان کے مطابق یعنی عصیان کی کوشش نہیں کی، اگرچہ کہ اس سے سستی ہوئی ہے، تحقیق اس طرح انجام نہیں دے سکا، تو اس کو وجوب کفارہ کی دلیلیں شامل نہیں ہوتی، اور اصل عدم وجوب کفارہ جاری ہوگی جب اس کے وجوب میں شک ہو۔ تو بہرحال تین صورتیں ہم نے پہلے بیان کی تھیں، ایک دفعہ یاد دہانی کرا دیتے۔ پہلی صورت کیا تھی کہ تحقیق پر قادر ہے لیکن اس نے تحقیق نہیں کی اور گمان پر عمل کرتے ہوئے سحری کو جاری رکھا، یا شام کے وقت گمان کرتے ہوئے رات ہو چکی افطار کر لی۔ دوسری صورت کیا تھی کہ وہ اصلاً عاجز ہے تحقیق کرنے سے،
اور اس صورت میں اس نے گمان پر عمل کیا ہے اور اس پر قضا بھی نہیں ہے، تو کفارہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو صورت ہے تیسری کہ وہ تحقیق پر قادر تھا اور اس نے تحقیق بھی کی ہے اور اس کو گمان ہوا ہے کہ رات ہے، تو پھر اس نے اگر خطا کی اور اس کا جو افطار ہے وہ دن میں واقع ہوا تو پھر چونکہ تحقیق کی ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو ایک صورت بچ گئی، یہ اس میں کفارے کی بات ہے کہ جب وہ قادر تھا تحقیق پر لیکن گمان پر عمل کر لیا اور تحقیق نہیں کی، تو اس صورت میں بھی چونکہ عصیان والی دلیلیں اس کو شامل نہیں ہے تو ممکن ہے کہ شہید اول کے ذہن میں بھی یہی رہا ہو کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم اس کے لیے اطلاقات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، چونکہ روایات ابھی بہت زیادہ اس مطلب میں ایک نظر ہم وسائل و شیعہ کے ترجمے میں بھی کر لیتے ہیں تاکہ روایات کی تعداد وغیرہ بھی معلوم ہو جائے۔ جی تو وسائل شیعہ کے ترجمہ میں ان چیزوں کے ابواب جن سے روزہ دار کو باز رہنا چاہیے، یہاں صفحہ نمبر 90 سے شروع ہوتی ہیں یہ حدیثیں، اسی صبح صادق کا ہونا اور اس میں جو باتیں ہیں تو بہت سارے ابواب میں ہیں، 44 45 46 47 48 49۔ تو ان میں جب تک انسان یعنی عزم عصیان کے ساتھ وہ باطل نہ کرے روزہ اور اشتباہات وغیرہ ہو جائے تو ان میں فقط قضا کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پر کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر کفارہ واجب ہوتا تو یقیناً اہل بیت اور ان کے اصحاب اس کے بارے میں بھی جو ہے تذکر دیتے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، اگر روایات کو بھی اس لحاظ سے جمع کیا جائے تو بہت زیادہ ہے۔